بات ہستی وہ ہے، یہ ہستی وہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو رب سے مانگا، یہ مراد مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا نے اللہ سے مانگا ہے مولا مجھے عمر دے دے، یہ مراد مصطفیٰ بنے۔ اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو رب سے مانگے ایسے تو مانگا نہیں ہوگا، تو یہ مراد مصطفیٰ ہے۔ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد بن گیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی تمہید باندھوں، ایک ایمان افروز جو آپ کے ایمان آپ نے بارہا سنا ہے، ایمان کی نعمت بھی کیسے ملی۔ ادھر عمر بن حشام مکہ میں کھڑا ہو کر اعلان کر رہا ہے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ کے میرے پاس لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دوں گا۔ ادھر میرے آقا دعا کر رہے ہیں باری تعالیٰ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام سے ایک عمر مجھے دے دے، کیونکہ یہ دونوں سردار تھے۔ عمر بن حشام ابو جہل کا نام ہے، اصل نام، وہ اس کو ابو جہل جہالت کا باپ کہا گیا۔ تو دعا مقبول ہو گئی، نبی کی دعا کبھی رد ہوتی نہیں، مگر قبول ہوئی عمر بن خطاب کے ہاتھ میں، دعائے مصطفیٰ قبول ہو گئی۔ اور اب دیکھیں دعا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کس طرح گھیر گار کے در مصطفیٰ پہ لا رہی ہے۔ انہوں نے ننگی تلوار کی نیام سے نکالی کہ اب میں جاتا ہوں سر لانے کے لیے، 100 اونٹ تو سر لانے کے لیے نہیں دینے کے لیے جا رہے ہو۔ ننگی تلوار لے کے چل پڑے، رستے میں کسی سے ملاقات ہوئی، پوچھا عمر کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے بس آج میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا ذرا گھر کی خبر لے لے، تیری بہن نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جس نبی کی طرف جا رہے ہو تیری بہن نے اسی نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاروق اعظم بنے، آپ تو بہت بڑے پہلوان بھی تھے۔ مکہ کی اس وقت کی 1 لاکھ کی آبادی میں چند لوگ جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، ان میں ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے بڑے لوگ آپ کے روب سے دبدبہ سے ڈرتے تھے، اس لیے تو میرے نبی نے مانگا۔ پتہ چلا شخصیات، کوئی بڑی شخصیت دین کی طرف آئے تو دین کو طاقت ملتی ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ ان تک حق کا پیغام پہنچانا چاہیے، باقی ہدایت اللہ کے پاس ہے۔ ادھر سے قدم پلٹے سیدھے بہن کے گھر گئے، بہن قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، جب دیکھا جلدی جلدی وہ چمڑے جس پہ لکھا تھا چھپا دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ کہا قرآن پڑھ رہی ہے۔ ایک تھپڑ رسید کیا، بہن کو زمین پہ گرا دیا، کہا تجھے معلوم نہیں میرا نام عمر ہے، مکہ کے لوگ میرے نام سے ڈرتے ہیں، میری لاج، میری شرم و حیا، میرا مقام اور مرتبہ کہاں گیا؟ تو نے کیسے جرأت کی کلمہ پڑھنے کی؟ اس نے کہا عمر پڑھ لیا ہے، محمد مصطفیٰ سے محبت ہو گئی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو باز آ جاؤ، یہ نام لینا چھوڑ دو ورنہ جان سے جاؤ گی۔ اس نے کہا عمر جان تو دے سکتی ہوں مگر محمد مصطفیٰ کا دیا ایمان نہیں دے سکتی۔ ایسی عظیم بہن کہ جس نے عمر کا مقدر بدلا، ایسی بہنیں بھی ہوتی ہیں۔ کربلا میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا کی تاریخ بدل دی، اور یزید بدبخت کے وہ جو ظلم تھے وہاں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کربلا سے شام تک یزید کا ایسا پریپ کیا، ایسا پریشن کیا، اس کی ہستی مٹ گئی۔ اور ادھر ایک بہن نے عمر کو بولیے کلمہ پڑھا دیا۔ وہ تو ہے بھی نہیں، اللہ ہمیں بھی ایسی بہنیں عطا فرما دے جو باحیا ہوں۔ اور اگر بھائی کی بہن بے پردہ گھر سے نکلتی ہے، وہ بھائی کی غیرت پہ سوال ہے، ذمہ دار ہے، باپ بھی ذمہ دار ہے۔ پکڑ ہوگی، پوچھا جائے گا کہ تم الرجال قوامون علی النساء، تم عورتوں پہ حاکم تھے، تم نے کیوں کنٹرول نہیں کیا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ڈٹ گئی کہ عمر جان تو دے سکتی ہوں، ایمان نہیں دے سکتی۔ اور غصہ آیا، پھر اور مارا، بہنوئی آگے بڑھا، اس کو بھی مارا، مدہوش کر دیا مار مار کے۔ پھر الٹیمیٹم دیا، کہا میں آخری بار کہہ رہا ہوں تو محمد مصطفیٰ کا نام لینا چھوڑ دے ورنہ جان سے جاؤ گی، یا تو رہے گی یا عمر رہے گا۔ اس نے عمر ایک بات تو بھی سن، جس ماں کا دودھ تو نے پیا میں نے بھی اسی ماں کا پیا ہے، جس کھوک میں تو پیدا ہوا ہے اسی کھوک سے میں پیدا ہوئی ہوں، اگر
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا تو ڈر گئے، کہا تو اتنی بہادر کیسے ہو گئی؟ تو میرے سامنے آنکھ نہیں اٹھاتی تھی، اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ کہا مجھے قرآن نے طاقت دے دی ہے۔ کہا میں دیکھوں تو یہ تمہارا قرآن کیا ہے؟ تو میں وہ پلیتوں کے لیے نہیں، پاکوں کے لیے نہا کے آؤ۔ پہلے پاک کیا، نہلایا، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے قرآن کی تلاوت کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، بس ایک آیت پڑھی، بس آیت پڑھنے کی دیر تھی، قرآن نے اپنا اثر دکھایا۔ عمر فاروق کے سینے پہ قرآن جو لگا تڑپ گئے، کہنے لگے یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، جلدی کرو مجھے تیرے مصطفیٰ پہ لے جاؤ، میں بھی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھوں۔ دعائے مصطفیٰ طاقت میں ہے، رات کو نبی نے مانگا ہے، اب دعا نے کیسے گھیرا، 100 اونٹ کا لالچ لیا، جا رہے تھے سر لینے، پڑ گیا دینا، سر لینے جا رہے تھے، اب دینے کی تیاری کر لی۔ اور میں نے جب یہ آپ نے پہلے بھی بارہا یہ واقعہ سنا ہوا ہے، تو یہ میں نے اس لیے سنا دیا تاکہ جوانوں کے اندر تھوڑا جوش آ جائے۔ بس یہاں پر تھوڑا رکوں گا، میرے دوست اگر قرآن کی ایک آیت سن کے عمر فاروق کا مقدر بدل سکتا ہے تو آج کیا ہمارا مقدر قرآن سے نہیں بدل سکتا؟ ہم اگر وہ قرآن کی ایک آیت سنیں وہ عمر سے فاروق اعظم بن جائیں، اور تو نے جو اپنے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے جسے پڑھنے کی توفیق ہی نہیں، شنیر کے لباسوں میں لپیٹ کے سال کے بعد رمضان میں نکالنا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے، تعویذوں کے لیے قرآن پڑھے، تو یہ جو بیٹھے اسٹیج پہ ان پہ نازل ہوا ہے، ہم نے نہیں پڑھنا، ہم نے پورا سال نہیں پڑھنا، بیٹی کو جہیز میں دینے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ارے نادانو، جس گھر میں قرآن پہ پڑے پڑے خاک پڑ جائے، گرد و غبار پڑ جائے، پورے گھر والوں کے سینوں پہ گرد و غبار پڑ جاتی ہے، اور ہماری بے حسی اتنی ہو گئی ہے، اگر ٹی وی پہ سامنے قرآن والا چینل لگ جائے نا، بٹن دب جاتا کہ دیکھ آواز نہ کرنا چاہیے۔ قرآن کو سنا کریں، قرآن کو پڑھا کریں، قرآن سے تعلق قائم کریں۔ وہ مسلمان کہاں، اگلے زمانے والے گردنیں کیسر و کسرا کی جھکانے والے، ان کے سامنے روم و ایران کے شہنشاہ سر جھکاتے تھے، کیوں؟ ان کے پاس قرآن کی طاقت تھی، اور درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے ہم کو دکھایا ہوتا۔ بس قرآن کی آواز پڑی، پھر دل تڑپ گیا، اسی قدموں سے میرے آقا کی بارگاہ میں چل پڑے۔ حضرت حمزہ شیر خدا اسد اللہ غالب جب دیکھا عمر جدی تلوار لے کر آ رہے ہیں، آپ نے نیام سے تلوار باہر نکالی، عرض کی یا رسول اللہ، عمر کی یہ جرت یہاں چل کے آئے، آپ کی عزت کی قسم، آئے اپنی ٹانگوں پر ہیں، چل کے جانے نہیں دوں گا۔ تو میں چچا نیام میں تلوار واپس ڈالو، عمر آیا نہیں، بلایا گیا ہے، یہ اپنی مرضی سے نہیں آیا، آج یہ بھیجا گیا ہے۔ دعائے مصطفیٰ اس کے طاقتوں میں ہے، گھیر گھار کے در مصطفیٰ پہ نبی کی دعا کو مراد ہوتی ہے۔ یہ مراد مصطفیٰ بھی ہیں، مرید مصطفیٰ بھی ہیں۔ آقا علیہ السلام کے سامنے جو پہنچے، حضرت حمزہ نے تلوار نیام میں ڈال لی، میرے آقا آگے بڑے گریبان پکڑا، کہا عمر آنکھیں کھولو، کس ارادے سے آئے ہو؟ بس جب آنکھیں کھلی، سامنے جمال مصطفیٰ دیکھا، پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ادھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا، ادھر صحابہ نے نعرہ لگایا لبیک لبیک، یہاں نعرہ لگا۔ عمر فاروق حرم کعبہ میں پہنچے، فرمایا سنو، آج میں عمر فاروق محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آ چکا ہوں، آج کے بعد جو آنکھ مصطفیٰ کو میلی نگاہ سے دیکھے گی، عمر آخری جاؤ کے باہر رکھ دے گا، جو انگلی میرے مصطفیٰ پہ اٹھے گی، انگلی اٹھنے سے پہلے عمر کاٹ کے رکھ دے گا۔ آؤ، جس نے بیوہ ہونا ہو اپنے شوہر کو بھیجو، جس نے یتیم ہونا ہو اپنے باپ کو بھیجو، آج کے بعد میں محمد مصطفیٰ کا محبت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے جب کلمہ پڑھا تو آپ مسلمان 40ویں مسلمان تھے۔ آقا علیہ السلام نے 6 سال مکہ میں دین کی تبلیغ کی، 39 لوگ مسلمان ہوئے، 39 لوگ 6 سالوں میں تبلیغ کرنے والے میرے مصطفیٰ ہیں، 6 سالوں میں۔ اور جب 40ویں بندے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے
اسلام کو طاقت مل گئی۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ کوئی اور نہ ہوتا، وہ میرے فاروق ہوتے۔ اور آپ وہ ہیں جن کے شیطان سے، آپ کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہم ان کا یوم شہادت منا رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے شہادت بھی پوری آپ کو بیان کروں گا کیسے کہ شہید ہوئے، مگر اس سے پہلے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے موضوع کا عنوان بنانے کے لیے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے والذین معہ، اور وہ جو محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، معہ ان کے بولیے ساتھ ہیں، ان کی جو آقا علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ان کی شان یہ ہے اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے سامنے سیسا پلاوی دیوار ہوتے ہیں۔ جو محمد والے ہیں، جو غلامان مصطفیٰ ہیں، وہ سیسا پلاوی دیوار ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں ریشم کی طرح نرم ہیں، رحم دل ہیں۔ ان کا جو آپس کا تعلق ہے وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور عزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔